جیسے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں فوراً دعا کرتے، مولا میری امت میری بات نہیں سن رہی، تو انہیں ہلاک کر دے، تو امت ہلاک ہو جاتی۔ اور اس نبی کے ہاتھ پہ 10 20 100 50 ایسے لوگ اسلام لاتے۔ جتنے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے وہ کچھ علاقوں کے لیے اللہ نے انہیں نبی بنا کر مبعوث کیا۔ تو ہر نبی نے جب بات نہیں مانی تو جو ہے ہر نبی آخر میں دعا کر دی، یہاں تک کہ قوم سے بیزار ہو کر حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے، تو اللہ ناراض ہوا۔ آپ کو کئی مسائل سے گزرنا پڑا، وہ واقعہ اور ہے۔ تو ہر دور میں ہر نبی ایک بس، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں بشری لباس میں رہ کر بشری تقاضوں کے ساتھ ایک آدمی کے ساتھ جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں میں اس طرح سے اسلام پھیلاؤں گا۔ تو اللہ نے وہ نبی، جس نبی نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، وہ رسول نہ ہوتے تو کوئی نبی ہی نہ ہوتا، وہ رسول نہ ہوتے تو یہ کائنات نہیں ہوتی، نہ سمندر ہوتا، نہ پہاڑ ہوتا، نہ چرین ہوتا، نہ پرین ہوتا، نہ ذرہ ذرہ نہ ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ آقا نے فرمایا کہ جب کچھ نہیں تھا اللہ نے میرے نور کو بنایا۔ وہ نبی ہمارے مقدر میں آئے، ہم کسی اپلیکیشن بغیر کسی دعا کے اللہ نے ایسی نبی کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ تو بزرگ اور دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے سب سے بڑا مومنین پہ انعام ہے۔ آدمی کی زندگی ایسے ویسے سب گزر جائے گی، لیکن جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، اور ایمان ہے کیا؟ ایمان صرف اور صرف محبت رسول ہے۔ جو نبی کی محبت میں رہتا ہے اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ محبت رسول کے بغیر کوئی انسان کی زندگی کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اسلام قبول کیے، سب خوش ہوئے کہ عمر نے اسلام قبول کیا۔ جیسے آپ سامنے آئے تو اللہ کے نبی امتحان لیے، اے عمر بتاؤ تم کتنی مجھ سے محبت کرتے ہو، عمر بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، جبکہ آپ دشمنان اسلام کی طرف تھے، اسلام میں آ گئے، آپ کے لیے ہر ایک سے لڑ رہے ہیں، ہر ایک سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن کہ یا رسول اللہ میں میرے مال سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ بولے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کا ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اپنا دست مبارک حضرت عمر کے سینے پہ رکھا، جیسے رکھ کر ہٹائے، کہا یا رسول اللہ میری جان، مال، آل، اولاد سب کچھ آپ پہ قربان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تمہارا ایمان تکمیل ہوا، مکمل ہوا۔ تو پتہ کیا چلا کہ آدمی کی نظر میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہونا ہے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ہے۔ اسی طرح ایسی نبی سے محبت کے جو تقاضے ہیں، ارے محبت محبت بولے تو ہوتا کیا، بس لوگ حسد جلن میں ایک آدمی کو ہمیشہ اعتراض کرنے کی عادت ہوتی ہے، آپ اچھا کریں تو اچھا کیوں کریں۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ حاسد کی پہچان ہے، حاسد جو حسد کرنے والا آپ کا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا، آپ کے ساتھ کھانا کھاتا، پانی پیتا، سب کرتا، اگر آپ کے سامنے بولے میں یہ گھر خریدا ہوں بول کے بولے ارے ایسا، ارے یہاں کیوں خریدے بھائی، آپ وہاں خریدنا بولتا ہوں، انہیں الحمدللہ اور دے، برکتیں دے، وہ دعائیں نہیں کرتا ماشاءاللہ، انہیں بتا یہاں کیوں خریدے، وہاں خریدنا تھا بولتا۔ تو یعنی اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کا، کچھ تو کچھ بات کر کے بات کو ختم کرتا۔ کھانا آپ کا کھاتا، بولتا ارے کیا کھانا بنے بھی، اس کے وجہ وہ بنانا تھا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا حاسد ہے، بولے یہ بھی حسد کرنے والا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں آدمی کو پہچاننا مشکل ہے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ۔ ایک صحابی رسول دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے،
میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ساتھ، صحابہ اکرام بھی ساتھ میں جا رہے ہیں۔ جب اونٹ جو ہے اپنے قابو سے بے قابو ہو جاتا ہے تو آدمی کی جو گردن چاپ لیتا ہے، ایسا ایک لمحے میں ختم، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ وہ اونٹ پاگل ہے، خطرناک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ نقصان پہنچا دے۔ صحابہ کرام کی طرف اللہ کے رسول سے نظر ڈالے، خالی ڈالتے کہ پورے خالی ایک نظر میں وہ لوگ سمجھ جاتے کہ کچھ بات ہے۔ تو آقا کریم جو ہے وہ صحابی رسول کا جو اونٹ تھا اس کے قریب گئے۔ اب پورے صحابہ کرام پریشان، اتنا خطرناک اونٹ ہے جو ہر ایک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ قریب گئے تو وہ اونٹ جو ہے اپنی پوری گرمی کو چھوڑ دے کر اب اپنے دونوں سامنے کے دو پیر زمین پہ ٹیک کر اللہ کے رسول جیسے قریب چلے گئے، اپنی گردن کو ہلاتے رہتا ہے اور کچھ حال غیب میں کہتا ہے کہ میں تو آپ کے سامنے غلام ہوں، یہ کہہ کر اپنے قدموں کو نیچے کیا اور رسول اللہ کے قدموں میں سر رکھ کر مسلنے لگا، سر ہلا رہا ہے زمین پہ آپ کے پیروں کے سامنے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس اونٹ سے گفتگو کی، اس طرح کی حرکت کیوں کر رہا ہے، اس طرح کی حرکت کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس سے بات کی تو اس اونٹ نے کہا کہ جو ہے یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہر جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کرتا، ہر جانور آپ پہ سلام کرتا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ میرے آقا جب کبھی پہاڑوں کی جانب سے صحرا میں چلا کرتے تو جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کئی لوگ مل کے آپ کو سلام کر رہے ہیں، کئی لوگ مل کے آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ سلام کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں تو ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، یہ پہاڑ مجھے سلام کر رہا ہے، یہ درخت مجھے سلام کر رہا ہے، یہ ذرہ مجھے سلام کر رہا ہے۔ ایسے نبی کی امت میں آپ اور ہم ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، اندازہ لگائیں۔ جس نبی کو ذرہ ذرہ پہاڑ درخت سلام کرے، جانور جس کو جانور کہتے ہیں وہ سلام کرے، لیکن افسوس کہ یہ جو بندہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کے لیے کھڑا ہونے کو شرک بدعت کے فتوے لگا رہا ہے، افسوس۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ سے مخاطب ہوئے، جیسے ہی اونٹ سے مخاطب ہونا تھا، بتا کیوں شرارت کر رہا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ میں جب تک تندرست تھا مجھے میرے سے کام لیا، میری اس نے جو ہے نا بہت میں اس کی خدمت کی، اب مجھے یہ کاٹ دینا چاہتا ہے، مجھے کاٹنا چاہتا ہے، مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، تو میں اس لیے میں جو ہے، تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی یہ نہیں فرمایا اللہ نے تجھے حلال کیا ہے، ذبح کرنا تو جائز ہے، لیکن آقا کریم کے سامنے جب التجا کی تو اللہ کے نبی نے کہا، اے اس صحابی رسول سے کہا کہ مجھے یہ اونٹ بیچ دو۔ آپ نے خرید لیا، کیا خرید کر اس کو جو ہے مدینے میں چھوڑ دیا، مدینے میں چھوڑ دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس پہ ہاتھ رکھ کے چھوڑا تو وہ بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کو کاٹنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے جس اونٹ پہ ہاتھ رکھا اس کی اتنی طویل عمر ہو گئی کہ وہ مرا ہی نہیں، اتنی طویل عمر ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا سر ہاتھ اس پہ جو ہے رکھ دیا گیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی عظمت اس وقت سمجھ میں آئے گی، آپ کی مراتب، آپ کے جو ہے درجات، آپ کی جو ہے بلندیاں، بلکہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن نے خود کہہ دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے ہیں، یہ رحمت للعالمین ہونے کی رحمت کے جھلکیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی رحمت ہے، تو عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو عشق رسول میں سرشار ہو گئے، اونٹ پہ ہاتھ رکھا تو اونٹ اپنی جو ہے اس کے اوپر رحمت برس کر جو ہے اس کو آزادی مل گئی۔ اسی طرح میرے آقا جس گلی سے گزرے اس وہاں رحمت کا جو ہے ظہور ہوتا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن بندھی ہوئی ہے۔ ہرن جو ہوتی ہے
بندھی ہوئی ہے۔ تو ہرن نے سلام کیا، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میری کچھ گزارش ہے، میری کچھ التجا ہے۔ اللہ کے نبی نے مخاطب ہو کر جو ہرن سے بات کی، تو ہرن نے کہا کہ مجھے آپ کے ایک صحابی نے مجھے شکار نہیں کیا بلکہ دھوکے سے شکار کر مجھے لایا ہے اور یہاں باندھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بتا تیری کیا خواہش ہے؟ کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلانے جا رہی تھی کہ آپ کے صحابی نے مجھے پکڑ کر یہاں لایا ہے، میں چاہتی ہوں کہ بچے میرے انتظار میں ہیں، ایک ٹائم کا میں دودھ پلا کر آ جاؤں گی اور آپ مجھے جو ہے ضمانت دے کے چھڑا دیں۔ احادیث مبارک میں واقعہ ہے، جانور بات کر رہی ہے، ہرن۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے، اس کے بعد اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اس ہرن پہ ہاتھ رکھا۔ تھوڑی دیر میں وہ صحابی رسول جو اس کو پکڑ کے لائے تھے وہ آئے، آ کر کہا کہ جو ہے فوراً، بلکہ دو روایتیں اس میں جو ہے نا وہ اسلام اسی وقت لائے، تو وہ اور ایک روایت میں آپ کو بھی سنا دوں۔ تو وہ جیسے وہ شخص آئے، آ کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ہرن کو چھوڑ دے۔ کہا کیسے چھوڑو یا رسول اللہ، میں تو پکڑ کے جائز ہے۔ کہا نہیں، میں ضمانت دیتا ہوں یہ جا کر آئے گی۔ بولے کہاں جا کے آئے گی؟ بولے یہ بچوں کو دودھ پلا کر آئے گی۔ تو وہ حیرت، بچی کو دودھ پلا کے کیسے آئے گی؟ تو فوراً جو ہے آپ بولے میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو فوراً وہ ہرن کو کھولا گیا، اور عرب کے اندر ضمانت اگر کوئی دے دے تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ عرب کے اندر آدمی کے اندر ہر گناہ تھا، دور جہالت میں ہر گناہ تھا، لیکن جھوٹ نہیں تھا، دغا نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا۔ جھوٹ، یہ جھوٹ کی اقسام ہے، دغا دینا، دھوکہ دینا، ایک بول کے میں نہیں بولنا، یہ سب تھا۔ قتل، غادری، خون خرابہ، پورے گناہ تھے، لڑنا کرنا جھگڑنا، لیکن جھوٹ نہیں۔ آپ یہ بولے اور بولا نہیں، جھوٹ نہیں، یعنی جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ تھا۔ لیکن آج کے دور میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑے گناہوں سے زیادہ جھوٹ کا جلن بہت زیادہ زوروں پر ہے۔ اب اس کو تو چھوٹی چیز بنایا گیا ہے، چلتا چلو کون سچ بول رہا۔ آدمی گناہ کر کے کیا سمجھتا؟ ارے فلاں صاحب جھوٹ بول رہے، میں بولے تو کیا ہوتا؟ فلاں صاحب فلاں صاحب بول رہا ہے، فلاں نہیں، تجھے تیرا حساب دینا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو اس کا حساب دینا ہے، بازو والا آ کے نہیں دے گا، کوئی دوسرا قائد آ کے نہیں دے گا، جس کا حساب اس کے ساتھ ہے۔ عرض کر رہا تھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقعہ موجودات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ ہرن کو چھوڑا، تو ہرن نکل کے جا رہی ہے اور پلٹ کے دیکھ رہی ہے، جا رہی ہے پلٹ کے دیکھ رہی ہے کہ میرے آقا نے مجھ پہ کتنا کرم کر دیا۔ تو فوراً وہ گئی، جا کر جو ہے چلے گئی۔ اب یہ جو شخص ہرن کو پکڑ کے لائے تھے وہ بولے کہ کیا ہے، کوئی جانور بھی جا کر آتا، اب انہوں سمجھنے کے جو نا اس کا جو بھی معاوضہ ہے مجھے مل جائے گا۔ تو بلکہ وہ ہرن گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلائی، اور بچوں کو دودھ پلا کر پلٹ کر فوراً اب وہ وہیں اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں ہرن آئے گی۔ تو فوراً وہ ہرن جو ہے تھوڑی کچھ دیر کے بعد پلٹ کر آتی ہے۔ تو یہ شخص پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ تو بتایا گیا کہ ایک مقام پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس واقعے کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا۔ کہا کہ جو یا رسول اللہ، جو جانور آپ کے وعدے کو جو ہے پورا کرے تو آپ کتنے سچے رسول ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ بلکہ اسی وقت اسلام لائے۔ تو اللہ کے رسول کے ہرن جیسے آئی، آ کر جو اللہ کے رسول کے پاس، وہ بھی اپنے سر کو اللہ کے رسول کے خدموں پر رکھا۔ اس کے بعد اس شخص سے کہا کہ تیری ہرن جو پکڑ کے لایا تھا وہ آ گئی ہے، تو لے لے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جس پہ آپ کرم کریں، جس پہ آپ رحم کریں، میں تو بہت شکار کیا، اب میں اس ہرن پہ میں خنجر چلا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا، اب میں اس کو میں ذبح کرنے والا نہیں ہوں، اس کو میں آزاد کرتا۔ تو یہ رسول اللہ جس پہ ہاتھ رکھ دیے اس پہ برکتیں آ گئی۔ یہ رحمت للعالمین کی جو ہے اللہ کے رسول کیسی رحمت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا
سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کوئنین، آپ روٹی بنا رہے تھے تندور میں لگانے، تندور میں، پہلے عرب کے دور میں لوگ تندور میں روٹی بناتے، ہم کیا کرتے گیس کے چولہے پہ روٹی بناتے، تو تندور میں روٹی لگا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آٹے کو لے کر کیا تھوڑا سا کہ اے فاطمہ اس کو بھی لگاؤ، تو اللہ کے رسول نے آٹا دیا اور لگانے کے لیے دیا، پوری روٹیاں پک گئے، اب وہ روٹی سیکی نہیں جا رہی، جیسے کا آٹا ویسے ہی ہے، جیسے کا آٹا ویسے ہی ہے، بابا جان سارے روٹیاں پک گئے، یہ روٹی نہیں پک رہی، آپ نے جو ہاتھ لگا دیا، تو اللہ کے رسول مسکرا کر بی بی فاطمہ کی طرف دیکھا، کہا فاطمہ میرا ہاتھ اس آٹے سے لگ گیا، وہ آٹا جلے گا کیسے؟ آگ جلانا پسند نہیں کر رہی، کیوں؟ کیونکہ جس آٹے کو ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لگ گیا، جب آگ میں گئی تو آگ جو ہے سو چھو رہی ہے، اس کو جو ہے جلا نہیں رہی ہے، اس سے پتا چلا جس کو ہاتھ لگ جائے اس پہ اللہ کی رحمت ایسی ہو جائے۔ بتاؤ جس کے ساتھ نام ہے محمد عبد الرحمن کے نام کے ساتھ محمد لگ جائے وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ جس کے نام کے ساتھ غلام محمد آ جائے، غلام رسول آ جائے، وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ اس لیے اللہ والوں نے کہا نام کے ساتھ محمد لگاؤ، غلام لگاؤ، اور اپنے آپ کو غلامی کا کم سے کم اعلان تو کرو، اس اعلان کی عوض اللہ تمہاری جو ہے مغفرت کر دے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہاتھ لگ جائے وہ جل نہیں رہا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ ایک کپڑا، دسترخوان کا کپڑا میلا ہو گیا تھا، اللہ کے رسول نے اس دسترخوان سے ہاتھ پہنچا کرتے، تو جب اس کو جو ہے آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی نہیں جلا۔ بولے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا ہاتھ لگ گیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمتیں ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چھوئے وہ جو ہے کرم اس پہ ہو گیا۔ اور آپ جب چلا کرتے زمین پہ تو اللہ کے رسول کا سایہ نہیں ہوتا، آپ بارہا سنے ہیں۔ اور جب آپ پتھر پہ پیر رکھتے تو پتھر جیسا زمین پہ ہم پیر رکھے، ریتی پہ پیر رکھے تو کیا ہوتا؟ نشان آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیر مٹھی پہ رکھتے تو نشان نہیں آتا، مٹھی پہ ریتی پہ چلتے تو آپ کے نشان مبارک پتھر زمین پہ پڑتے ہی نہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی چلا ہے۔ رسول اللہ کے قدم کا وہاں پہ نشان ہی نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ پتھر پہ پیر رکھتے، کسی پہاڑ پہ پیر رکھتے تو پہاڑ نرم ہو جاتا، ایسے نرم کہ جیسے کسی آٹے پہ آپ نے کوئی چیز رکھ دیا تو فوراً نشان آ جاتا ہے، تو اس طرح پتھر جو ہے نرم ہو جاتا۔ آج جتنے بھی خدم مبارک ہے، خدم مبارک کے نشان ہیں، حیدرآباد میں بھی، حیدرآباد کی جب سرزمین میں حیدرآباد کو جب بنایا گیا بستی بسانے کے لیے، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو حیدرآباد کی جب میپ ڈالا گیا تو سب سے پہلے جب تعمیر شروع ہوئی تو خدم رسول بلکہ مقام ہے پنجے شاہ میں، تو وہاں پہ رسول اللہ کے خدم مبارک کو لا کر رکھا گیا۔ سرکار کے خدم پاک کا پتھر ہے، جس پتھر پہ میرے آقا کے پیر مبارک ہے، اور ایسے بہت سارے ممالک میں اس نشان ہے۔ اور آج بھی عرب کے اندر ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول کی جو ہے خدم مبارک کے نشان پائے جا رہے ہیں، لوگ واقف نہیں ہیں، تو میرے آقا جس پہ رکھ دیں۔ تو یہاں تک کہ ایک مرتبہ میرے آقا ایسا ایک پتھر پہ ہاتھ رکھ کے ٹھہرے تو وہاں پتھر پہ ہاتھ کا نشان آ گیا۔ اور بچپنے میں حضرت سیدہ دائی حلیمہ کے یہاں تھے تو بچپنے کے پیر کے نشان بھی اللہ کے رسول کو ہے۔ اب وہ لوگوں کے ذہنوں پہ مجھے جو نا ترس آتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، 40 سال کے بعد نبوت ملی، یہ کتنا غلط عقیدہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا 40 سال کے بعد۔ میرے آقا تو اس وقت نبی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر جس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، آدم بنے ہی نہیں تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اور حضرت آدم اپنے بیٹوں کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹے، آپ میرے انتقال کے بعد روز آنا، درود پڑھنا، کس پر یار، کس پر میں بابا جان؟
کہا تم نبی ضرور ہے لیکن آخری رسول آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں۔ بولے کون؟ کہا احمد و محمد، ان پر تم درود پاک پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک حضرت آدم تلقین فرما رہے ہیں، ہر نبی نے آخری نبی کا تذکرہ کیا، ہر نبی نے آخری نبی کا تذکرہ کیا۔ تو بزرگ اور دوستو، ہم ایسے نبی کی امت میں آپ اور ہم ہیں جو ہر نبی جس کا تذکرہ کرے۔ آج ہم اس نبی کی محبت کے ساتھ نمازیں ادا کریں، عبادتیں کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ ماہ نور، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، ایسا مبارک مہینہ آپ بتاؤں کہ یہ ربیع الاول شریف وہ ہے جس کی آمد کے صدقے میں اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، جس کی آمد کے صدقے میں اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، جس کی آمد کے صدقے میں اللہ نے یہ نمازیں عطا فرمائی، جس کی آمد کے صدقے میں یہ جمعہ ملا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ آج آپ کو ہم کو چاہیے رسول اللہ کی سچی پکی محبت کو سینے میں اجاگر کریں، اس لیے کہ محبت کیسی ہو۔ حضرت فاروق اعظم بتا رہے ہیں، ایک شخص جو اللہ کے رسول کے سامنے آئے، ایک صحابی رسول تھے، ایک یہودی تھا، دونوں میں تنازع ہو گیا کچھ معاملے داری کو لے کر۔ تو آپ یہودی نے اور مسلمان دونوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے فیصلہ کریں۔ تو اللہ کے رسول نے اس یہودی کا بھی سنا، اس مسلمان کا بھی سنا۔ جب دونوں کا سن لیا، سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو غلط ہے، صحابی رسول کو کہا آپ کا یہ طریقہ غلط ہے، اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر لیا۔ تو باہر آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول یہودی کو متاثر کرنے کے لیے شاید آپ کے حق میں فیصلہ کیے۔ بولے اللہ کے رسول سے بہتر فیصلہ حضرت عمر کرتے ہیں، حضرت عمر کرتے، چلو عمر کے یہاں۔ تو یہودی نیچے سے اوپر دیکھنے لگا، تو کیسا مسلمان ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا؟ بولا نہیں، عمر اچھا فیصلہ کرتے، چلو عمر کے یہاں گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دستک دیے، عمر باہر آئے۔ اب یہودی اور مسلمان دونوں اس واقعہ سنا رہے تھے۔ مسلمان نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ معاملہ ہے، یہ ایسا ہے، ایسا ایسا ہے۔ تو جیسے ہی وہ سنانا شروع کر رہے تھے مسلمان صاحب، یہودی نے صرف ایک جملہ کہا، بولے اے عمر اس فیصلہ تم سنانے سے پہلے اتنا سن لو۔ بولے کیا ہے؟ کہا یہاں آنے سے پہلے محمد عربی کے پاس جا کے آئے ہیں۔ عمر نے کہا اللہ کے رسول کے؟ ہاں اللہ کے رسول کے یہاں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ کہا میرے حق میں فیصلہ کیا، میرے حق میں فیصلہ کیا۔ تو پھر اس نے کیا کہا؟ عمر نے کہا اس نے کیا کہا؟ کہا عمر بہتر فیصلہ کرتے ہیں، عمر بہتر فیصلہ کرتے ہیں، اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہودی سے، ہاں ہاں یہ جو مسلمان کہا ہے اچھا فیصلہ عمر کرتے ہیں، اس نے سچ کہا ہے۔ یہ کہہ کر اندر گئے، اندر جا کر تلوار لائے، لا کر فوراً اچانک سے ایک لمحے میں اس کا جو ہے سر قلم کر دیے۔ جیسے ہی وہ سر قلم ہوا، یہودی بھاگنے لگا۔ بولے یہ کیا عمر کا طریقہ ہے؟ ایک چھوٹی سی بات پہ جو ہے ایک آدمی کی جان لے لی، یہ کہہ کر فوراً بھاگنے لگا۔ سارے مدینے میں بات پھیل گئی کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کیا، عمر نے ایک مسلمان کا قتل کیا۔ تو اللہ کے رسول کے پاس حضرت عمر کو بلایا گیا۔ عمر فاروق ویسے ہی بیٹھے، کہا اے عمر کیا تم نے کسی مسلمان کا قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا۔ بولے سارے لوگ کہہ رہے کہ تو نے مسلمان کا قتل کیا۔ کہا میں نے مسلمان کا نہیں قتل کیا۔ حضرت جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ عمر نے جس کا قتل کیا ہے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ منافق تھا، اس کا قتل کیا گیا ہے۔ تو پتا چلا جو رسول کی بات نہ مانے، جو رسول کی عظمت نہ مانے، جو رسول کی جو ہے عظمت نہ کرے، رسول کے اختیار کو اختیار نہ مانے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مسلمان وہ ہیں جو رسول پہ جو ہے اپنی جان مال ہر چیز قربان کرے، اللہ کے رسول پہ درود و سلام کثرت سے پڑھنے والا مومن ہے۔ ہم کو چاہیے کہ رسول اللہ کی سچی پکی غلامی کا توق گلے میں ڈال کر رہیں۔ یہ زندگی مختصر ہے، آپ کبھی بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر کوئی خبر میں حشر میں کام آنے والی ذات ہے، محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائی رسول کی محبت کو اپنے بچوں کے سینے میں پیوست کریں۔ آج ہمیں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت رسول اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو نیک اور ایک بنائیں، 5 وقت کا نمازی بنائیں، قرآن کا قاری بنائیں، بڑوں کا ادب کرنے والا بنائیں۔ مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جہاں جہاں لوگ انتقال کریں سب کو مغفرت فرما۔ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما۔ مولا ترپورہ کے جو ہے مسلمانوں پہ رحم فرما، وہاں کے مسلمانوں کی مساجد کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں
جہاں جہاں کفار مشرکین مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں اس ظلم سے مسلمان کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما مولا، معصوم بچوں کی حفاظت فرما، مدارس خانخواہوں کی حفاظت فرما، درگاہوں کی حفاظت فرما مولا، ہم پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم الحمد للہ۔